السلام علیکم۔ خبر اور تبصرہ کے ساتھ حاضر ہیں وجاہت مسعود اور عدنان کاکڑ۔ وجاہت صاحب، آج سپریم کورٹ میں اراکین اسمبلی کے ترقیاتی فنڈز کے بارے میں سماعت ہوئی۔ کیا آپ اس کا پس منظر بتانا ہمیں پسند کریں گے؟ جی عدنان، بہت شکریہ۔ دیکھیے، 27 جنوری کو حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ وزیر اعظم اس کی صدارت فرما رہے تھے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ارکان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 50 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ کی مد میں دیے جائیں گے۔ جب یہ انہوں نے اپروول دیا اور یہ خبر 28 تاریخ کو تمام اخبارات میں شائع ہوئی، اور اس میں یہاں تک تفصیل بھی اس اجلاس کی باہر آئی کہ جو خواتین ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے اپنے لیے بھی اس طرح کے فنڈ کا مطالبہ کیا، اور وزیر اعظم کا یہ جواب بھی ریکارڈ پہ آیا کہ چونکہ آپ کی کنسٹیچوئنسی نہیں ہوتی اس لیے آپ کو یہ فنڈ نہیں دیے جا سکتے۔ چنانچہ اس بارے میں تو کوئی ابہام موجود نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے 2.5 برس مکمل ہونے کے بعد سینٹ کے انتخابات سے کچھ پہلے ارکان اسمبلی کے لیے ترقیاتی فنڈ اپروو کرنے کا اعلان کیا۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ بالکل وہی اجلاس ہے جس سے جب باہر نکلے تھے تو شبلی فراز وزیر اطلاعات اور جو معاون خصوصی ہیں شہباز گل، ان میں کچھ توتکار بھی ہوئی تھی پریس کانفرنس کی طرف جاتے ہوئے، تو وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ وزیر اعظم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، یہ تو خیر سرے سے جو ہے وہ خارج از امکان ہے۔ اس کے بعد یہ اتنا اہم معاملہ تھا، 50 کروڑ فی رکن پارلیمنٹ اور عین سینٹ کے انتخاب سے قبل، کہ 3 فروری کو جسٹس فائز عیسیٰ نے جو سپریم کورٹ کے محترم جسٹس ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لینے کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عدالت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتی تو اس پہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آج کی جو سماعت تھی یہ اسی کے تسلسل میں تھی، جس کے اختتام پہ جو حکومت نے فائنانس ڈویژن کی طرف سے اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جمع کروائی۔ محترم چیف جسٹس گلزار صاحب نے اس پہ کہا کہ عدالت اس جواب سے جو وزیر اعظم کے بہاف پہ وزیر اعظم کی طرف سے اس پہ ان کے دستخط بھی موجود ہیں، فائنانس ڈویژن نے دیا ہے، عدالت مطمئن ہے اور معاملہ نمٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، ابھی ہمارا نا یہ 2018 کے انتخابات کی سینٹ کی ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے۔ یہ کچھ اب یعنی اس کو ایک اچھے انداز میں اس معاملے کو نمٹایا جا رہا ہے اگلے الیکشن کے لیے، یا کیا ہو رہا ہے؟ اس کا پس منظر، سیاسی پس منظر اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، وہ جو سینٹ کے انتخابات میں جو لین دین کا معاملہ ہے وہ ہارس ٹریڈنگ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا براہ راست اس معاملے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے ترقیاتی فنڈز کو ایک رشوت کے طور پہ اپنے پسندیدہ ارکان کی ثوابدید پہ رکھنا، یہ اس بری روایت کا آغاز جو ہے وہ فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے 1985 کے انتخابات کے بعد کیا تھا۔ اس زمانے میں یہ رقم، چونکہ وہ آج سے 35 برس پہلے کی بات ہے، 25 لاکھ اور 50 لاکھ کے قریب ہوتی تھی، اور وہ ایک بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا ضیاء الحق نے کہ یہ ہم آپ کو آپ کا قلعہ مضبوط کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ آج بھی جو حکومت نے، فائنانس ڈویژن نے بیان جمع کروایا ہے، دراصل تو صرف طریقہ کار بیان کر دیا ہے۔ طریقہ کار تو اس وقت بھی یہی تھا، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی یہی تھا، میاں نواز شریف صاحب کے اور بے نظیر کے اعتبار میں بھی ایسا ہی تھا، پیپلز پارٹی اور گزشتہ جو مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اس میں بھی طریقہ کار یہی تھا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ارکان پارلیمنٹ کے ہاتھ میں پیسے دے دیے جائیں، ان کی ثوابدید پہ جو منصوبے ہیں ان کے علاقوں میں وہ شروع کیے جاتے ہیں، تو اس سے ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو حکومت کا حامی ہونے کی وجہ سے ناجائز فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسری بات جس کا ایویڈنس اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ کم و بیش معلوم ہی ہے کہ جب وہ ان کی ثوابدید پہ ہوتا ہے تو وہ اپنے حامیوں کو نوازتے ہیں، اس سے جو ہے وہ یہ سیدھا کھلا
سیاسی جو ہے وہ انسینٹو دینے کا معاملہ ہے. یہ انتخابی جو شفافیت ہے، جو جمہوری شفافیت ہے، یہ اس کے منافی ہے. یہ اس اصول کے منافی ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، بھلے وہ قومی اسمبلی سے تعلق رکھتے ہوں یا صوبائی اسمبلی سے، ترقیاتی کام ان کا شعبہ نہیں ہے. وہ قانون سازی کے لیے اسمبلی میں پہنچتے ہیں. تو یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، ان کا جاری کیے جانا یا کس خاص مقام پہ وہ جو ہے وہ تعمیر ہوگی، ترقی ہوگی، وہ منصوبے لگائے جائیں گے، یہ سب فیصلے جو ہے یہ قانون سازوں کے، لیجسلیٹرز کے کرنے کا کام نہیں ہے. تو اس کی ایک روایت ہے. آج بھی جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی نو منی ہیز بین ہینڈیڈ اوور، منی واز ناٹ سپوز ٹو بی ہینڈیڈ اوور. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو اعلان کیا، وہ انہوں نے یہ اپروول دی تھی کہ یہ ترقیاتی فنڈ جو ہے یہ ارکان اسمبلی کی ثوابدید پہ پروجیکٹس میں جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے. 50 کروڑ روپے پر ممبر، نیشنل اسمبلی بھی اور صوبائی اسمبلی بھی. اور یہ ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا. گویا یہ ان لوگوں کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا تھا جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بے شک عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے، یہ عدالت عظمیٰ کا پریروگیٹو ہے، یہ ان کا شعبہ ہے. انہوں نے اگر وہ مطمئن ہوئے ہیں تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک اس معاملے کے سیاسی حرکیات کا تعلق ہے، اس کے پیش منظر کا، پس منظر کا تعلق ہے، تو یہ معاملہ وہیں ہے جہاں یہ 1985 میں تھا. اور یہ الزام جو ہے اس شخص پہ جو آج پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اس طرح سے ترقیاتی فنڈ کو جو ہے وہ ارکان کی ثوابدید پہ رکھنے کو رشوت قرار دیا اور کرپشن قرار دیا، یہ دھبا تو ان پہ اسی طرح سے قائم رہے گا. ادھر نا ایک دو سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو اس کی ٹائمنگ بہت عجیب و غریب ہے. اس وقت ان کو ترقیاتی فنڈ دیے گئے ہیں، کیا اس سینٹ الیکشن سے کے لیے یعنی ہمدردی حاصل کی جا رہی ہے؟ اراکین اسمبلی کو اچانک احساس ہوا ہے کہ یہی وقت ہے کہ جہاں گورنمنٹ ان کی محتاج ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور خواتین کو فنڈز کیوں نہیں دیے گئے ہیں؟ کیا سینٹ کے الیکشن میں ان کا ووٹ نہیں ہوتا ہے؟ یا پھر یعنی آپ ویسے بھی آپ کہہ لیں نا کہ دیکھیے نا، جو ریزرو سیٹس پہ خواتین آتی ہیں انہیں تو جو ہے وہ تو پیور پریروگیٹو ہے پارٹی کی قیادت کا کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے گا اور کس کو نہیں دیا جائے گا. وہ ایک فہرست ہوتی ہے جو الیکشن کمیشن کو جمع کروا دی جاتی ہے، اور جتنے ارکان ہوتے ہیں کسی جماعت کے اسی تناسب سے وہ خواتین جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ وزیر اعظم کا باقاعدہ اس بات کی نشاندہی کرنا کہ چونکہ آپ کے حلقے نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حامی ارکان کو جو ہے وہ ان کا جو حلقے ہیں ان میں ناجائز سیاسی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ اس کا استعمال، اس سے فائدہ اٹھانا ہر شہری کا حق ہے، اور اس میں اس چیز سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے وہ حکومت کا حامی ہے یا مخالف ہے. جب حکومت منتخب ہو گئی ہے، قائم ہو گئی ہے دستور کے مطابق، تو وہ پاکستان کے ہر شہری کی حکومت ہے. اور یہ جو دوسرا حصہ سینٹ کے انتخابات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، وہ تو بالکل واضح سی بات ہے. انگریشیٹ کیا جا رہا ہے ارکان اسمبلی کو، کیونکہ اس وقت بھی ایسا تو نہیں ہونا نا کہ کسی کو لفافے میں ڈال کے یہ پیسے دے دیے جائیں گے. اگر ان کا تعاون جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں نظر آتا ہے تو ان کو جو ہے ان کی مدد کی جائے گی. یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے انسینٹو دینے والی بات ہے. اور یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جمہوری شفافیت کی مکمل نفی ہے. چلیں، شکر ہے کہ آپ سینٹ کے انتخابات کی طرف کچھ مائل نظر آئے ہیں، ورنہ میں تو خوفزدہ ہو رہا تھا کہ عین اس وقت اراکین اسمبلی کو قلعہ مضبوط کرنے کے لیے دیا جا رہے ہیں فنڈز، تو کہیں ہم انتخابات کی طرف تو نہیں جا رہے اگلے کچھ مدت میں؟ وہ بھی ظاہر جانا ہے، اس میں ایسا کیا ہے. آدھی سے زیادہ مدت جو ہے دستوری وہ حکومت کی ختم ہو چکی ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ جو آخری 1-2 برس ہوتے ہیں ان میں خاص طور سے ایسے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے جو ہے وہ رائے عامہ کو جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی پر قائل کیا جا سکے. تو وہ تو خیر ایک الگ معاملہ ہے. اس کا آج کے جو سماعت تھی یا یہ جو اعلان ہے وزیر اعظم کا، اس کے علاوہ اس کے تعلق نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے. وہ جس چیز کو سیاسی بدعنوانی کہا کرتے تھے،
27 जनवरी 2021 को उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उसी बाजुनवानी, उसी करप्शन, उसी गैर शफाफियत का ऐलान फरमाया। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। सन 2014 में राजा नादिर परवेज़ साहब के बारे में भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी तरक्याती फ़ंड्स के बारे में। तो उस वक्त फाइनेंस डिवीज़न ने ये कहा था, बाकायदा जवाब जमा कराया था कि जी किसी कानून के तहत हम ये दे नहीं सकते, ना हमने दिए हैं और ना ये पैसे देंगे। आज भी यही कहा है, आज भी यही कहा है। तो बस यानी अल्लाह का फजल ही है कि पैसे मिल जाते हैं। नहीं, देखिए उसमें ये नहीं होता कि वो हाथ में किसी के दे दिए जाते हैं। वो लेट्स बी क्लियर अबाउट द प्रोसीजर। तो वो अरकान पार्लियामेंट जो है वो अपने इलाकों में मुख्तलिफ मनसूबों की तजवीज़ देते हैं और फिर उस पर फ़ंड सर्व किए जाते हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अभी मुझे प्रिसाइजली मालूम नहीं है कि आसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा ख़त्म हो गया है या नहीं, लेकिन जो नारोवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसका मामला भी एग्जैक्टली यही था कि वो जो उनकी सवाबदीद पे फ़ंड थे वो उन्होंने अपने इलाके में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पे वो किया, और जो उन पर नैब का जो मुकदमा बना जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो लेकिन उन पर ये इल्ज़ाम तो नहीं था कि उन्होंने उसमें से कुछ पैसे खाए हैं या उसमें से उन्होंने कुछ खुर्द-बुर्द किया है। वो शायद यहाँ भी नहीं हो। बुनियादी बात ये नहीं है, और ना इस तरह से किसी रुकन असम्बली के हाथ में पैसे दिए जाते हैं। बुनियादी बात रुकन असम्बली को सियासी और बिलवास्ता फ़ायदा पहुँचाने की होती है, और वो फ़ायदा माली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अपना एहसन इकबाल साहब का जिक्र करके डरा रहे हैं कुछ, यानी अगली हुकूमत आएगी तो ये मौजूदा अरकान के पे भी नैब के केस बन सकते हैं, क्योंकि एक मिसाल मौजूद है। उसका ताल्लुक तो इस बात से होगा कि हुकूमत किसकी होगी और उसकी नीयत क्या होगी, और उसकी वहाँ उस वक्त अदलिया की क्या पोजीशन होगी, और मुल्क के अंदर जो है वो सियासी जो इक्वेशन है वो क्या होगी। कानून वही होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन में, उसकी तशरीह में और उसके इतलाक़ में जो है वो मौका महल की मुनासबत से तब्दीलियाँ होती रहती हैं, और यही हमारे मुल्क की सियासत का, हमारे मुल्क में सियासी बंदोबस्त का अलमिया है। बहुत शुक्रिया वजाहत साहब। हम सब की तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम एक नए मौजू के साथ और नए तबसरे के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।